السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہماری ملاقات کا مقصد ہے یا جو ہماری بات چیت کا موضوع ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جو 9 مئی کو پور تشدد واقعات ہوئے کہ جس میں عوام نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، تو ان سیویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالت میں چلایا جا رہا ہے۔ تو آج ہم اسی چیز پر بحث کریں گے کہ آیا کہ سیویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں چلایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ کہ جو سیویلینز 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، تو اس پر جو ہے فوج نے کہا تھا کہ انہوں نے چونکہ فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے، فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے، تو ان تمام سیویلینز کا جو ٹرائل ہے جو اس میں ملوث تھے، تو ان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے۔ تو یہ کہ کچھ دن پہلے حکومتی حکام نے بھی جو ہے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں مہر ثبت کر دی کہ ان تمام تر سیویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالت میں ہوگا۔ تو یہ کہ ان سیویلینز کا جو ٹرائل ہے فوجی عدالت میں 2 بیسس پہ ہوگا۔ ایک تو یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے 1923 کا، اور دوسرا ہے آرمی ایکٹ 1952 کا۔ تو یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 ہے یہ تو انگریزوں کے زمانے کا ہے، تو اس میں تو میرے بہت سے کنسرن ہے۔ اصولی طور پہ یہ جو ایکٹ ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے۔ ہم نے انگریزوں سے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن ان کی جو دستاویزات ہے وہ آج بھی ہم اپنے سینے سے لگائے گھوم رہے ہیں۔ اور یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے 1923 کا انگریزوں کے زمانے کا، یہ تو انگریزوں نے اس لیے بنایا تھا کہ تاکہ جو ہے ان کے خلاف جو ہے کوئی آواز نہ اٹھا سکے یا کوئی بغاوت نہ ہو سکے۔ تو میرے خیال سے تو اس ایکٹ کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت جو کارروائی کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس میں کلوز شامل ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی عوامی نمائندہ یا کوئی بھی سیویلین اگر کسی پروہیبٹڈ پلیس میں داخل ہوتا ہے تو اس پہ جو ہے فوجی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ GHQ اور جو جنا ہاؤس ہے یہ چونکہ ایک پروہیبٹڈ ایریا ہے تو جس پہ سیویلین کا داخلہ ممنوع ہے، تو اس پہ جو ہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 جو ہے عوام پر لاگو ہوتا ہے، تو اس کے تحت ٹرائی کر سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے آرمی ایکٹ 1952، تو اس میں بھی اگر 2D کلوز دیکھیں اور 2EE دیکھیں تو اس میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ جو بھی سیویلینز سول پراپرٹی یا جو ہے آرمی کی پراپرٹی پر اگر حملہ کرتے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہ ان دونوں ایکٹ کے تحت جو اس میں ریٹن ہے مطلب سیویلینز کا جو ہے وہ ٹرائی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو میں آپ سب کو یہ تھوڑا بتا دوں کہ یہ جو ملٹری فورس ہے یہ کام کس طرح کرتے ہیں۔ تو اس میں کہ سب سے پہلے میں یہ آگاہ کرنا چاہوں گا کہ جو ملٹری فورس ہوتے ہیں ان کی لوکیشن ہوتی ہے وہ اننون ہوتی ہے۔ اس میں جو صدر ہوتا ہے عدالت کا جسے جج بھی کہا جا سکتا ہے، اس کا کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون ہے، اس میں وکیل کون ہے اور کون کون سی گواہ پیش ہوئے، یہ نہ میڈیا کو پتہ چل پاتا ہے اور نہ ہی عوام کو پتہ چل پاتا ہے۔ یہ ساری کارروائی جو ہوتی ہے وہ خفیہ ہوتی ہے۔ تو یہ کہ اس وجہ سے میں آپ کو بتا دوں تھوڑا کہ یہ جو فوجی عدالت ہے کام کیسے کرتی ہے۔ تو یہ جو ہے فوجی عدالت کا صدر، جسے مطلب ہم اپنی عام زبان میں جج بھی کہہ سکتے ہیں، وہ میجر، لیفٹیننٹ کرنل، بریگیڈیئر، میجر جنرل سطح کا افسر ہوتا ہے۔ عام طور پر لیفٹیننٹ کرنل سطح کے افسر عدالت کی صدارت کرتے ہیں۔ عدالت میں جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کا خصوصی نمائندہ بھی موجود ہوتا ہے۔ فوجی عدالت میں ملزم کو 24 گھنٹوں میں چارج شیٹ اور بعد ازاں وکیل کرنے کا بھی موقع مکمل فراہم کیا جاتا ہے۔ ملزم کسی وکیل کی خدمات حاصل نہ کر سکے تو یہ ملٹری کورٹ جو ہے ملزم کو وکیل ارینج کر کے دیتی ہے جو اس کا کیس لڑ سکے ملزم کا۔ گواہوں کے بیانات وغیرہ جو ہے جو عام پروسیجر ہوتا ہے وہ قلم بند کیے جاتے ہیں۔ ملزم کے وکیل کو مکمل جرا کا حق اور موقع دیا جاتا ہے۔ ملزم کو آخری بار بیان دینے اور اپنے گواہ پیش کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے جن پر استغاثہ گرا کرتا ہے۔ آخر میں عدالت دونوں اطراف کے وکلا کو سنتی ہے اور پھر عدالت کا صدر ان کیمرہ چلا جاتا ہے۔ عدالت کا صدر واپس آ کر ملزم کو مجرم ہونے یا اسے بری کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ اگر ملزم کو مجرم قرار دے دیا جائے تو استغاثہ کو مزید ثبوت لانے کا موقع دے کر جائزے کے بعد سزا کا اعلان کیا جاتا ہے۔
اچھا، اب یہ جو سزا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، یا تو پھانسی کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے یا پھر قید کی بھی سزا سنائی جا سکتی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ فوجی عدالتیں کام کیسے کرتی ہیں. اچھا، اب تھوڑا جو ہے یہ ملٹری کورٹس کی تاریخ پر نظر ڈال لیتے ہیں. یہ پاکستان میں جو سب سے پہلے ملٹری کورٹس کا قیام ہوا تھا وہ ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا. تو ضیاء الحق کے دور میں ملٹری کورٹس ہم سب کو پتہ ہے کہ کس لیے بنائی گئی تھی، کہ مخالفین پر قابو پانے کے لیے. اس جو ملٹری کورٹس کا زیادہ تر جو شکار ہوئے وہ صحافی اور سیاستدان ہوئے. ضیاء الحق کے فوجی اقتدار کے بعد سن 1999 میں یہ فوجی عدالتیں دوبارہ تشکیل دی گئی، لیکن سپریم کورٹ نے اسے غیر آئینی قرار دے دیا اور اس پر یہ کہا کہ جب سویلین عدالتیں موجود ہیں تو ملٹری کورٹس میں جو ہے سویلینس کا ٹرائل ہونے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر سویلینس کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہونے لگ گیا تو سویلین کورٹس کا کیا فائدہ؟ مطلب جو سویلین کورٹس ہیں یہ اپنا جواز کھو بیٹھے ہوئے اور یہ جو ہے یہ جمہوریت کے لیے بھی بہت نقصان دہ ثابت ہوگا. اور یہ سپریم کورٹ کا اور جو یہ انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ اگر سویلینس کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا تو یہ غیر آئینی ہے، کیونکہ اس سے جو ہے انسان کے جو انسانی حقوق ہے وہ سلب ہو جاتے ہیں. اور جو مطلب فری اور فیئر ٹرائل جو ایک سویلین کورٹ میں ہوتا ہے وہ ملٹری کورٹ میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو دوسری بار فوجی عدالتیں تشکیل کی گئی تھی 1999 میں، اسے جو ہے عدالت نے سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دے کے ختم کر دیا. 16 دسمبر 2014 کو عالمی پبلک اسکول پر دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے جو پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. تو یہ کہ اس والے سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی ایک جنگ چھڑ جاتی ہے. تو اس پہ جو ہے ملٹری کورٹ دوبارہ تشکیل دی جاتی ہے اور اس میں جو ہے سویلینس کا ٹرائل کرنے کے لیے کچھ جو ہے امینڈمنٹ وغیرہ کانسٹیٹیوشن میں کی جاتی ہیں اور ملٹری کورٹ کی تشکیل کے لیے امینڈمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن میں اور عالمی ایکٹ میں کی جاتی ہے. سویلینس کا جو ہے مطلب اس سے تعلق اس لیے کیونکہ جو ہے کچھ سویلینس بھی تھے جو مطلب ٹیررزم وغیرہ میں پاکستان میں شامل تھے. تو دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تو سویلینس کا بھی ٹرائل جو ہے ایک طرح سے ضروری تھا. تو یہ ہے کہ جنوری 2015 میں پارلیمنٹ نے جو ہے وہ دو لیجسلیشن جو ہے وہ اپروو کی تھی. ایک تو یہ پچھلی جو ترمیم ہے ایکٹ 2015 آئین میں، اور جو ہے آرمی ایکٹ میں بھی یہ امینڈمنٹ جو ہے شامل کی گئی تھی ملٹری کورٹ بنانے کی. تو اس پر جو ہے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے پہلے بھی آواز اٹھائی تھی لیکن ان کی یہ آواز غیر فعال گئی. تو یہ جو ملٹری کورٹ بنی تھی یہ ایک ڈیفائنڈ پیریڈ کے لیے بنی تھی جس کے لیے ایک ایکسپائر ڈیٹ تھی. تو یہ ہے کہ جب یہ ایکسپائر ہونے والی تھی تو پھر یہ کہ ضرورت کے تحت 30 مارچ 2017 کو جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس نے ایک اور امینڈمنٹ پاس کی جسے 23rd کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس حوالے سے آرمی ایکٹ میں بھی امینڈمنٹ کر کے جو ملٹری فورس تھی ان کو جو ہے مطلب دوبارہ سے آگے بڑھایا جائے کہ ملٹری فورس جو ہے ابھی وقت کی ضرورت ہے. تو ابھی ملٹری فورس جو ہے وہ تشکیل رہی ہے. تو جو دوبارہ جو ہے اس کی جو ڈیٹ کو آگے بڑھایا گیا تو اس کی بھی جو ہے نا وہ 2 سال میعاد رکھی گئی جو 30 مارچ 2019 کو جو ہے ایکسپائر ہوئی تھی. اچھا، تو یہ 30 مارچ 2019 کو جب ان ملٹری فورس کی جو ہے مدت ختم ہونے والی تھی تو پارلیمنٹ میں ایک بل پیش ہوتا ہے جس پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹیررزم سے لڑنے کے لیے، دہشت گردی سے لڑنے کے لیے یہ ملٹری فورس جو ہے وہ بہت مؤثر ہے اور بہت فائدے مند ثابت ہوئی ہے. تو اسے جو ہے مطلب اور یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے تو اسے ختم نہ کیا جائے بلکہ اسے جاری ہی رکھا جائے. تو یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے یہ چیز ختم نہیں ہوئی تو یہ کہ کبھی جو ہے وہ اب دوبارہ تشکیل دی جا رہی ہے سویلینس کے خلاف. اچھا، تو یہ 2015 کو جو یہ ہے آرمی پبلک اسکول پہ حملے کے بعد اور جب دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی ایک جنگ شروع ہوئی تو اس حوالے سے جو ملٹری فورس تشکیل دیے گئے تو 2015 سے 2017 کا ڈیٹا ہے کہ اس میں جن سویلینس کے خلاف جو ہے وہ کیسز چلائے گئے اس حوالے سے آپ کو تھوڑا ہم آگاہ کرتے ہیں. تقریباً 2015 سے 17 کے درمیان 274 جو ہے سویلینس کے وہ ٹیررزم آفینسز کے خلاف جو ہے وہ کیس چلائے گئے جس میں سے 161 کو جو ہے وہ سزائے موت دی گئی.
اچھا، اور یہ جو سیویلینس کے خلاف ٹرائل چل رہے تھے تو اس میں سے 110 جو سیویلینس تھے تو ملٹری نے یا ملٹری کورٹ نے جو ہے نا نہ ان کے نام، نہ ان کی کوئی پہچان اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن جو ہے وہ ڈسکلوز کی. اچھا، بعد میں یہ باتیں کھل کر سامنے کہ جو 94.6% جن لوگوں کو سزا دی گئی ہے نا وہ انہوں نے خود کنفیشن کیا تھا، خود قبول کیا تھا کہ ہم نے یہ دہشت گردی کی ہے. تو یہ کہ جن لوگوں نے کنفیشن کیا تھا تو جب ان کے فیملی ممبر اور لائر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان سے جو ہے نا زبردستی ان پہ ٹارچر کر کے ان کو مار پیٹ کر اور خوف و ہراس میں مبتلا کر کے ان سے جو ہے کنوینشن لیا گیا اور پھر ان کو جو ہے سزائیں سنائی گئی. تو اسی وجہ سے سپریم کورٹ اور یہ جو سوشل رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک سویلین کا جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے تو انہیں وجوہات کی بنا پر اس کے جو انسانی بنیادی حقوق ہوتے ہیں نا وہ سلب کر دیے جاتے ہیں. اچھا، سویلین کورٹ کے مقابلے میں یہ جو ملٹری کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، مطلب اس میں جو ہے بہت جلدی فیصلہ سنا دیا جاتا ہے سویلین فورس کے بنے پر. لیکن یہ جو فیصلہ ہے وہ سویلین فورس کی طرح اتنا ایکوریٹ نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ تیز تو مطلب یہ جو فیصلہ سنا دیتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی جو ہے معصوم شہری کو بھی جو ہے وہ مجرم قرار دے دیا جاتا ہے. اچھا، یہ کہ میں اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ پوری دنیا کے آرمی ایکٹ اور ملٹری فورس کے بارے میں تھوڑا پڑھیں نا تو ان فورس میں جو صرف ٹرائل ہو سکتے ہیں وہ صرف فوجیوں کے ہو سکتے ہیں یا پھر جو ہے ان سیویلینس کے ہو سکتے ہیں کہ جو فوج کی نوکری کرتے ہیں، فوج سے ان کا تعلق ہو. پاکستان کی طرح جو سیویلینس کے جو ٹرائل ہوئے ہیں نا مطلب ملٹری فورس میں وہاں پر یہ رواج پایا ہی نہیں جاتا. اور اگر یہ پاکستان میں ملٹری فورس میں سیویلینس کے ٹرائل ہو گئے تو پاکستان جو ہے ایک بدترین مثال بن جائے گا دنیا کے لیے. تو یہ چیز بھی ہمیں سوچنی چاہیے. تو یہ کہ میں تھوڑا سا اس وجہ سے بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ جو بیسیکلی آرمی ایکٹ ہے نا یہ فوجیوں کے لیے اور دشمنوں کے لیے ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا اور ہسٹری میں چلتے ہیں کہ ایک سویلین کا تو فوراً فیصلہ ہو گیا کہ انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے تو اس سے ان سویلینس کا جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوگا. تو آج سے تقریباً ہم پاکستان کی تاریخ میں چلیں، پاکستان میں 4 دفعہ مارشل لا لگا. 4 دفعہ جو ہے آئین کو پیروں تلے روندا گیا، پھاڑ کے پھینکا گیا، ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا. 4 دفعہ 4 فوجی جرنیل نے جو ہے اپنے آئین کی خلاف ورزی کی، قانون کی خلاف ورزی کی، اپنے حلف کے خلاف ورزی کی. کیا کسی ان چاروں میں سے کسی فوجی جرنیل کے خلاف جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت کوئی کارروائی ہوئی؟ حالانکہ آئین میں لکھا ہے کہ جو بھی آئین کو غیر فعال کرے گا یا آئین کے خلاف ورزی کرے گا تو اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا. کیا ان 4 جرنیلوں کے خلاف کبھی آرٹیکل 6 لگا؟ 75 سال سے جو ہے فوج پاکستانی سیاست میں مداخلت کر رہی ہے. یہ پولیٹیکل کا دعویٰ کرنے والا یہ ادارہ اپنے آئین کے خلاف ورزی کر رہا ہے. کیا آج تک کسی فوجی جرنیل کے خلاف جو ہے عالمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوئی؟ 1971 میں ہم نے جو ہے پاکستان کو کھول دیا. کیا جنرل یحییٰ کے خلاف جنرل ایوب خان نے جو ہے مارشل لگایا؟ کیا ان کے خلاف جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوئی یا پاکستان کے آئین کے تحت کارروائی ہوئی؟ جنرل ضیاء الحق نے جو ہے مطلب کہ جنہوں نے مارشل لگائے جس کے بعد جو ہے پاکستان میں دہشت گردی شروع ہوئی، فرقہ واریت عروج پر پہنچ گئی. خیر، جنرل ضیاء الحق تو فوجی اقتدار میں ہی مطلب اپنے خالق کی حقیقی سجامیت کو اس پہ بحث کرنا اتنا ہمارا بنتا نہیں ہے. جنرل کیانی کے دور میں ایک امریکی آپریشن پاکستان میں ایبٹ آباد میں ہوا تھا جس میں جو ہے اسامہ بن لادن کو مارا گیا تھا، جسے آپریشن نیپچیون اسپیئر کے نام سے آج جانا جاتا ہے. تو پاکستان کی سالمیت کو روندتے ہوئے جو ہے مطلب امریکی فوجی پاکستان میں داخل ہوئے. ایبٹ آباد میں انہوں نے اتنی بڑی کارروائی کی اور ان کا نام ہے اسامہ بن لادن کو مار کے وہ یہاں سے رات کے ہی اندھیرے میں واپس چلے گئے. تو یہ کہ وہ جو فوجی جرنیل جو پاکستان کی سالمیت کی اور جو پاکستان کی سرحد کی حفاظت نہیں کر پائے، جن سے اتنی بڑی نیگلیجنس ہوئی کہ دوسرا ملک آ کر پاکستان میں کارروائی کر کے چلا گیا، تو کیا ان فوجیوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟
یا آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی یا پھر آئین کے تحت ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی. جو اوباما ہے پرومس ٹو لینڈ، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ ایبٹ آباد والا واقعہ کر لیا تو اس کے بعد جو ہے ہم نے جنرل کیانی کو فون کر کے بتایا کہ اس طرح کا جو ہے مطلب واقعہ ہم نے کیا ہے. تو اس پہ جو ہے جنرل کیانی نے مبارکباد دی کہ آپ نے اتنے بڑے دہشت گرد کو مار دیا، تو اس پہ آپ کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. مطلب کہ آپ کی جو ہے سالمیت کو مطلب پیروں تلے روندا گیا، مطلب آپ کی جو ہے بارڈرز کے خلاف ورزی کی گئی. اور پھر اس پر آپ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ہم امریکہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس نے اتنے بڑے جو ہے مطلب دہشت گرد کو مار گرایا ہے. اس سے جو ہے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی ایک امیج بھی گئی کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کو پناہ دینے والا ملک ہے. اور اس واقعے کے بعد پوری دنیا نے پاکستان کا مذاق اڑایا کہ اتنا بڑا دہشت گردوں کا نمائندہ اسامہ بن لادن وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا اور پاکستان کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے. تو یہ کہ پریزیڈنٹ اوباما تھے امریکہ کے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یا ان کے مطابق یہ جو ہے ان کی زندگی کی سب سے مشکل ترین کال ہوگی، لیکن بعد میں انہوں نے لکھا کہ ان کی جو زندگی کی ہے یہ سب سے آسان ترین کال تھی اور وہ کیا سمجھ رہے تھے اور پاکستان کا ریئیکشن بہت ٹھنڈا آیا. تو یہ کہ جنرل کیانی تھوڑا احتجاج کر لیتے، تھوڑا اختلاف کر لیتے، یہ کہ پاکستان کی تھوڑی عزت رہ جاتی. تو یہ کہ جنرل کیانی پر چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تو یہ کہ جنرل کیانی کے خلاف جو ہے پاکستان کے آئین کے تحت یا آرمی ایکٹ کے تحت کوئی کارروائی ہوئی؟ کوئی کارروائی نہیں. جنرل مشرف کے دور میں پاکستان میں جو ہے ڈرون اٹیک ہوتے رہے، دوبارہ سے پاکستان کی جو ہے بارڈرز کی سالمیت کے خلاف ورزی کی گئی. اس میں جو ہے دہشت گردوں کو ہدف بنایا جاتا تھا لیکن جو ہے سویلین بھی مارے جاتے رہے. تو اس کے خلاف کبھی مشرف کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کوئی کارروائی ہوئی یا آئین کے تحت کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے علاوہ جو ہے مطلب جو اور بھی فوجی جرنیلس ہیں ان پہ جو ہے کرپشن کے بھی کیسز لگے. ایوب خان اور ان کے بیٹے پہ جو ہے وہ کرپشن کے چارجز لگے. یہ ابھی حال ہی میں قمر جاوید باجوہ پہ جو ہے وہ جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف گزرے ہیں ان پہ کرپشن کے چارجز لگے ہیں. عاصم باجوہ کے اوپر کرپشن کے چارجز لگے جو ایک یہ پاپا جونس کے نام جو ایک پیزا کی فرم تھی اس حوالے سے. جو مشرف کے پاس جو دبئی کا اپارٹمنٹ تھا یا جنرل کیانی کے پاس جو آسٹریلیا میں آئی لینڈ ہے، کیا کبھی پوچھا گیا کہ انہوں نے یہ اثاثے کس طرح بنائے، یہ جائیداد کس طرح بنائی، یا اگر انہوں نے ثبوت نہیں دیے یا ان کے خلاف جو ہے کوئی تسلی ان کی جانب سے تسلی بخش جواب نہیں آیا تو کیا ان کے خلاف کوئی عالمی ایکٹ استعمال کیا گیا یا آئین پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی؟ ابھی جتنی بھی آپ کو مثالیں دی گئی ہیں اس میں سے ہر ایک میں آپ کو انکاری ہی ملے گی. اس کے علاوہ اگر ہم دشمنوں کی بات کریں، یہ ہم سب کو یاد ہوگا کہ جو امریکن اسماعیل تھے سی آئی اے سے جس کا تعلق تھا ریمنڈ ڈیوس، وہ پاکستان میں دن دہاڑے دو پاکستانیوں کو قتل کر گیا اور امریکہ فرار ہو گیا. تو اس پہ کوئی آرمی ایکٹ نہیں لگا، مطلب فوج نے کوئی ملٹری فورس نہیں بنائی کہ اس طرح ایک امریکن اسپائی ہمارا دشمن ہمارے ملک میں آ کے ہمارے دو بچوں کو مار دیا، ہمارے دو بچوں کو شہید کر دیا تو ہم ملٹری کورٹ میں اس کے خلاف کارروائی کریں گے. اس وقت ملٹری کورٹ کی آواز نہیں ہے. اور ابھی حال ہی میں پاکستان نے جو ہے ایک انڈین پائلٹ ابھینندن کو پکڑا تھا، لیکن خیر سگالی کے لیے بھارت سے دوستی کے لیے ہم نے جو ہے ابھینندن کو ایسے ہی رہا کر دیا. اس کے ہم یہی سوچا گیا کہ کوئی ایک ملٹری کورٹ بنے گی کہ جس میں جو ہے ابھینندن کے خلاف کارروائی ہوگی اور پھر اسے پھانسی کے تختے تک پہنچایا جائے گا، لیکن خیر سگالی کے لیے بھارت سے دوستی کے لیے اچھے تعلقات استوار کرنے کے لیے ہم نے جو ہے ابھینندن کو ایسے ہی جانے دیا. اس کے علاوہ تھوڑی پولیٹیشنس کی مثال لے لیں. آصف علی زرداری کے اوپر جو ہے کرپشن کے کیسز تھے، سوئس بینک کے کیسز تھے. ابھی یہ مطلب اس سے ان کو کلین چٹ مل گئے اور ایک بھی ان کے خلاف کیس نہیں. سارے کیسز سے وہ باعزت بری ہو گئے. شہباز شریف کے خلاف ابھی آشیانیہ کیس چلا تھا تو نیب نے ابھی شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی. اسحاق ڈار جو آج سے پہلے اشتہاری تھا، اس سے پاکستان کے جو ادارے ہیں ڈھونڈ رہے تھے، پاکستان کے اداروں کو بے شک منظور تھا، وہ آج پاکستان کا وزیر خزانہ بنا ہے. نواز شریف کے کیس بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی ہو جائیں گے. عمران خان کو بھی عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، عمران خان کے خلاف بھی یہ سب ختم ہو جائیں گے. مطلب یہ کتنی شرم کی بات ہے
کہ آج تک کسی فوجی کا سویلین یا ملٹری جو کورٹس ہیں اس میں ٹرائل نہیں ہوا، آرمی ایکٹ کے تحت یا آئین کے تحت کوئی ٹرائل نہیں ہوا۔ جنرل باجوہ نے جو ابھی حال ہی میں شاہد میتلا کو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ فوج جو ہے کبھی بھی نہیں برداشت کر سکتی کہ کسی فوجی کو جو ہے کسی ٹرائل سے گزرنا پڑے یا اس کو سزا ہو، مطلب اپنے بندے کو بچایا جائے۔ تو دوسری طرف جو سیاست دان ہیں وہ بھی ساز باز کے تحت اپنے کیسز ختم کروا لیتے ہیں، اپنے آپ کو باعزت بری کروا لیتے ہیں، لیکن جو عوام جو اپنے خون پسینے کو ایندھن بنا کے ملک کی مشینری چلاتی ہے وہ ان ٹرائلز کی، ان قوانین کی زد میں آ جاتی ہے اور سزا بھگتتی ہے۔ کیا یہ دوہرا معیار نہیں؟ ابھی ان سویلینز کا ٹرائل چلانے سے پہلے تو اس بات کی تصدیق کی جائے کہ یہ جو 9 مئی کو واقعات ہوئے ہیں تو یہ کیا مکمل طور پہ سویلین ایکٹ تھا، کیونکہ ابھی بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس میں ادارے بھی ملوث تھے، اس میں اداروں کا بھی ایک اہم کردار تھا۔ کیونکہ اگر ہم ماضی پر نظر ڈالیں تو اس چیز کے شواہد ملتے ہیں کہ اس طرح کے جو ہنگامے ہیں یا اس طرح کی جو موب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں اداروں کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو 1952 میں احمدی رائٹس ہوئے تھے کہ جس میں احمدی کو قتل کیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہنگامے ہوئے تھے، کہا جاتا ہے کہ اس میں ایجنسیز کا بھی بہت عمل دخل تھا تاکہ 1958 میں مارشل لاء کی راہ ہموار کی جا سکے۔ اچھا، تو اور یہ کہ جو ماڈل ٹاؤن ثانیہ تھا یہ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ یہ بھی ایک حکومت کی سازش تھی کہ جس میں ٹلو بٹ کا ایک اہم کردار تھا۔ تو یہ ہے کہ 9 مئی کے لیے ایک جے آئی ٹی تشکیل دی جائے اور وہ جو ہے ایک فیئر جو ہے ٹرائل کرے کہ جو 9 مئی کو واقعات ہوئے ہیں اس میں آیا کہ ادارے کے لوگ شامل تھے یا یہ مکمل طور پہ ایک سویلین ایکٹ تھا۔ تو یہ کہ اس پہ جو ہے سب کا، اس جے آئی ٹی پر سب کا اعتماد ہونا چاہیے اور اس کی جو کارروائی ہونی چاہیے وہ فیئر ہونی چاہیے۔ اس کی جو یہ جو جے آئی ٹی ہے اس کی جو رپورٹ ہو اس کو پہ بعد میں سب کے سامنے پبلک بھی کیا جائے۔ حمود الرحمان کمیشن کی طرح یہ پوری دنیا کے نظروں سے اوجھل نہ رہے۔ اچھا، تو آج کل یہ بھی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ جو ملٹری فورس میں ان سیویلینز کا ٹرائل چلایا جا رہا ہے وہ اس لیے ہے اس کے حکومتی نمائندے جو پی ڈی ایم ہے اس کے بھی یہی تاثرات ہے اور جو ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بھی یہی تاثرات ہے کہ جو سویلین فورس ہے وہ ابھی اتنے فعال نہیں رہے کہ ان پر بھروسہ کیا جائے، اعتماد کیا جائے اور ان سویلینز کا جو ہے ٹرائل جو ہے سویلین فورس میں چلایا جائے۔ تو یہ کہ جب 2015 میں جب یہ ملٹری فورس تشکیل کی گئی تھی اس واقعے کے بعد تو اس پہ بھی آصف حقوق صاحب نے یہی کہا تھا کہ جو ہماری سویلین فورس ہے یہ اتنی فعال نہیں ہے کہ جو ان کا جو ٹرائل ہے سویلینز کا جو دہشت گردی میں شامل تھے ان کا جو ٹرائل ہے وہ سویلین فورس میں چلایا گیا ہے، تو اسی لیے یہ ملٹری فورس تشکیل دی گئی ہے۔ تو یہاں پر میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ جو آج ہماری یہ جو سویلین فورس ہے یہ اتنے اعتماد کے بھروسے کے قابل کیوں نہیں ہے، یہ اتنی جو ہے غیر فعال کیوں ہے، ان کا جو عدلیہ کا جو نظام ہے ہمارا وہ اتنا خراب کیوں ہے۔ تو اس کا تو مطلب مجھے کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں تو بہت بہترین پریس کانفرنس جو ہے وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کی تھی، جو سب کو یاد ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری جو عدلیہ ہے وہ اتنی کمزور کیوں ہے۔ اور یہ ہے کہ اس 9 مئی کے واقعے پہ جو ہے پی ڈی ایم کی مطلب جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو عالمی تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے یہ ذرا سا بھی ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا اور جو ملوث تھے اس پہ جو ہے ان کو سزا ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو ہے ہمارے ادارے پر، پاکستان کے اداروں پر حملہ کیا ہے۔ وہ 1997 میں جب سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا تو اس وقت سپریم کورٹ ادارہ نہیں تھا، تو یہ کہ اس حملے میں جو ملوث تھے ان کے خلاف کون سا ٹرائل ہوا یا جنہوں نے وہ حملہ کروایا ان کو کس حوالے سے یا کوئی سزا ہوئی۔ اور یہ جو آپ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے پہ جو ہے حملہ کیا گیا ہے تو ابھی جب نواز شریف صاحب کو
جو ہے حکومت سے نکالا گیا تھا، تو لندن میں بیٹھ کے وہ اسی جو ہماری مقدس فوج ہے ان کے بارے میں جو انہوں نے القاب اور الفاظ استعمال کیے وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اس سے بھی سب آشنا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس طرح جو نواز شریف صاحب کو ملک میں لا کر ان کے خلاف بھی ٹرائل چلانا چاہیے جو انہوں نے ماضی میں جو ہے گناہ سرزد کیے تھے۔ تو سب سے اہم اور سب سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فی الوقت جو ہے فوج اور عوام کے بیچ میں ایک گیپ ہے، ایک رنجش ہے، اختلافات ہیں۔ فوج کو عوام اور اپنے درمیان ان اختلافات کو ختم کرنا ہوگا اور اس کی پہل فوج کو ہی کرنی ہوگی، کیونکہ اگر یہ رنجشیں نہیں ختم کی گئیں، یہ اختلافات نہیں ختم کیے گئے تو آگے چل کر یہ بہت مسئلے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوا اور ملٹری کورٹ کے تحت ان سیویلینز کو جو ہے سزا ہو گئی تو یہ جو گیپ ہے فوج اور عوام کے بیچ میں یہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو اس پہ فوج کو پہلا قدم اٹھانا چاہیے اور ایک بڑک پن کا اور ایک منظم ادارے کے ہونے کا جو ہے ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ مطلب فوج یہ بیان جاری کرے کہ ہم مانتے ہیں کہ 9 مئی کو سیویلینز کی جانب سے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، فوجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن فوج عوام کی بہتری کے لیے یہ جو سیویلینز کے جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں چلائے گی اور اپنی طرف سے عام معافی کا اعلان کرتی ہے۔ اور جو ہے بے شک ان سیویلینز کے جو ٹرائل ہیں وہ جو سیویلینز کورٹ میں چلائے جائیں اور سیویلینز کورٹ کے تحت ہی ان کو سزا دی جائے۔ اگر ان سیویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہوا اور ملٹری کورٹ کے تحت ان کو سزا دی گئی تو یہ فوج اور عوام کا جو بیچ میں گیپ ہے اور جو رنجشیں ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا جو آگے چل کے پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کافی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔